جب سامنے آمنے سامنے آ جائے گا، کیونکہ سفر طے کرنے میں جو
اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے والے ہیں. سائنسی معلومات اپنی جگہ درست تو ہوگی، اس میں تو نظریات بدلتے رہتے ہیں، تجربات ہوتے رہتے ہیں، مشاہدات ہوتے رہتے ہیں، اور سائنس ہے بھی تجربات کا نام، اور اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقسیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے یہ کبھی نہیں بدل سکتی. وہ چاہے گا تو ہوگا، اور نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ تو پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا پورا منبع ہے. لیکن ہم چند آیتیں بھی لے کر آئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے اور اس کی قدرت پر دلالت کریں. تو چاند اور سورج گرہن کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کیا، اور دوسرا سورج گرہن کے حوالے سے یہ ہے کہ جب سورج، چاند اور زمین تینوں ایک لائن میں آ جاتی ہیں تو اس وقت ایکسٹرا نارمل یہ ایونٹ، جس کو غیر معمولی ایونٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، اور سولر اکلپس یعنی سورج گرہن لگ جاتا ہے. دا سن ٹیمپریری فینیشنگ، سورج جو ہے یہ معمولی طور پر غائب ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چلا جاتا ہے، اس کی روشنی بالکل ختم ہو جاتی ہے. یوں سمجھیں کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جاتا ہے. اور سورج زمین سے کتنا بڑا ہے، زمین کتنی بڑی ہے اور چاند کتنا بڑا ہے؟ سورج زمین سے اتنا بڑا ہے کہ 13 لاکھ زمینیں اس سورج کے اندر سما جائیں. 13 لاکھ زمینیں اس سورج کے اندر سما جائیں. یہ وہ سورج ہے جو ہمیں روشنی دے رہا ہے. اور کائنات بھی بتاؤں گا، اس کائنات میں اور سورج ہیں، کروڑوں کروڑوں خطوں اور سورج بھی ہیں. یہ وہ سورج ہے جو ہماری دنیا کو روشنی دے رہا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے، جو اپنی منزلوں پر چل رہا ہے. اس کائنات کے اندر جس کو گلیکسی کہا جاتا ہے، اور ہماری کائنات ہماری گلیکسی ہے، اس کو ملکی وے کہا جاتا ہے. اس کے اندر بھی لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں، یوں سمجھو تعداد میں سورج اور بھی ہیں اس طرح کے سورج. تو یہ 13 لاکھ زمینیں بھی سورج کے اندر سما جائیں. سورج اتنا بڑا ہے، اور چاند زمین سے بالکل چھوٹا ہے، اور اتنا چھوٹا ہے کہ 50 زمینیں، کتنی زمینیں؟ 50 چاند، 50 چاند اس زمین میں سما جائیں. یوں سمجھو کہ سورج جو ہے وہ چاند اور زمین دونوں سے بڑا ہے، بہت گنا بڑا ہے، اور زمین یہ سورج سے بڑی ہے. سورج زمین سے چھوٹا ہے، یہ زمین 50 درجے چھوٹا ہے. 50 سورج مل جائیں پھر زمین میں سما جائیں، تو اتنا یہ زمین بڑی ہے سورج سے. تو سورج یہ ہے کیا چیز؟ یہ سورج دا آئیکن آف انرجی اینڈ لائٹ. سورج لائٹ اور انرجی کا ایک بہترین مطلب کہ ذریعہ ہے، اور اس کی طاقت، شعاع اور انرجی اس کے ذریعے سے زندگی زمین پر یہ ممکن ہی نہیں. کوئی معاملہ ہو تو بندہ انسان اپنے طور پر کوئی نہ کوئی باطل عقیدے یا برے عقیدے یا پھر کوئی سوچوں کو لے کر آ جاتا ہے، یا پھر اپنے آباء و اجداد کی رسومات کو لے آتا ہے، یا پھر ان کی رسم و رواج کو اپناتے ہوئے آگے اپنے اولاد تک بھی بھیج دیتا ہے. کیونکہ سورج گرہن کے حوالے سے اور چاند گرہن کے حوالے سے بھی اس طرح کے توہمات پائے جاتے ہیں. اس لیے میں یہ ساری باتیں عرض کر رہا. وہ کون سے اور کس طرح کے توہمات پائے جاتے ہیں اور کس طرح کے برے عقائد لوگ رکھتے ہیں عرب کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر بھی، اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی، وہ انشاءاللہ عرض کروں گا. اس سے پہلے آپ کو ایک حکایت عرض کرتا ہوں جو مفتی احمد یار صاحب نے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسلامی زندگی کے اندر جو رسومات پر لکھی گئی ایک انمول کتاب ہے. عرب اور عجم کے لیے ایک انمول کتاب ہے کہ جو پوری جینے سے لے کر مرنے تک کی جو بھی پوری رسومات انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے. تو جو اس کو پڑھ لے گا، پیدائش کا بھی پوری رسموں کو نکال لے گا، شادی بیاہ سے بھی پوری رسموں کو نکال لے گا، اور مرتے وقت بھی پوری رسومات کو نکال لے گا، اور غیر شریعت کے مطابق وہ سارے معاملات کو
یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تو ہمارے یہاں مریض بھی ایسے پائے جاتے ہیں، حکیم بھی ایسے پائے جاتے ہیں۔ حکیم علاج نہیں کرتا، اور جو اپنا عوام ہے، بیمار ہے، اور جب تک پورا بیمار نہ ہو جائے، یوں کہیں کہ بستر مرد پر نہ لگ جائے، تب جا کے اس کو مسجد نماز کا ہوش آتا ہے۔ 100 بیماریاں اس کے اندر ہوں گی، 100 رسومات کے اندر گھرا ہوا ہوگا، وہ اپنے اسکریننگ کرانے کے لیے، اپنی تربیت کرانے کے لیے اور اپنے اصلاح کرانے کے لیے کبھی علم اور علماء کی طرف نہیں آئے گا۔ جب پورا بیمار ہو جائے گا اور مرنے کے قریب آ جائے گا، پھر عالم کے پاس آئے گا، بتائیے اللہ تعالیٰ میرے بیماروں کو معاف فرما دے گا، اللہ میرے روزوں کو معاف فرما دے گا، اللہ یہ کر دے گا، اللہ وہ کر دے گا، اللہ مجھے بخش دے گا۔ تو پھر یہ بخشش کے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں، یا پھر وہ فطرت آ ہی جاتے ہیں۔ اس وقت ان کو پتہ نہیں سورہ فاتحہ آتی ہے یا نہیں آتی، جو نماز میں تکرار کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یہ ہر نماز میں یہ پڑھی جاتی ہے، اور کوئی رکعت فاتحہ سے خالی نہیں ہوتی۔ تو قرآن تو یہ تو ایک جز ہے، خاص جز ہے، جو فرض اور واجب کے درجے میں ہے، وہ یہ پڑھنا پڑتا ہے، یہ بھی پتہ نہیں آتی ہے یا نہیں آتی۔ دوبارہ یہ حکیم صاحب اور مریض کا حال تھا۔ ہمارے یہاں بھی کچھ ایسا ہے کہ ہمارے یہاں بتانے والے جس طرح میں عرض کروں گا، بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ معلومات تو ہمیں پہلے نہیں تھی، اور ہم نے کبھی سورج گرہن کی نماز پڑھی بھی نہیں تھی، ہم نے کبھی چاند گرہن کی نماز سنی بھی نہیں تھی۔ تو چاند گرہن کی نماز اور اسلام کے حوالے سے یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو اس وقت جو ہے اچانک اور اتفاقی طور پر سورج گرہن بھی لگ گیا۔ تو عرب نے عقیدہ یہ کیا کہ جب کوئی برے کی پیدائش ہوتی ہے اور عظیم بندے کی موت ہوتی ہے تو سورج گرہن لگ جاتا ہے، تو یہ سورج گرہن کس وجہ سے لگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ چاند اور سورج یہ اللہ تعالیٰ کی دو نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہیں دو عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان سے دو چھین لیتا ہے۔ کسی کے جینے اور مرنے سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چاہے تو انہیں بے نور کر دے، اللہ ہی چاہے تو انہیں نور عطا کر دے۔ اب کرنا کیا ہے اس کے اندر؟ یہ ارشاد کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، نماز ادا کی جائے اور صدقہ اور خیرات کیا جائے۔ یہ شریعت کا حکم ہے جو ہم نے بجا اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ توہمات کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے حاملہ جانوروں کو ان کی زنجیریں رسیاں چھوڑ دیتے ہیں کہ سورج کے جو بڑے اثرات ہیں وہ ان پر نہ پڑیں۔ اسی طرح کئی مشرقی ملکوں کے اندر بھی نجوم کی ماہرین سورج گرہن سے منسلک آپریشن کیا کرتے ہیں کہ جب سورج گرہن لگتا ہے تو اس وقت بڑے نقصانات ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اموات میں اضافہ ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، ہوا ہونا، قتل و غارت ہونا، خودکشیاں ہونا، تشدد کے واقعات، بالخصوص خواتین کی اموات، ناقانونیت، بے انصافی کے واقعات کثرت سے ہوتے ہیں، اور اس کی جو وجہ ہے وہ سورج گرہن کو قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی بچے بھولی ہے، یہ بھی تباہ ہوتا ہے۔